السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ کے اندر 4 بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا۔ دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ پنجاب اور کے پی میں کابینہ کی تشکیل کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک مرتبہ پھر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو بڑا ریلیف دے دیا۔ وہ ریلیف کیا ہے اور کب تک وہ ریلیف سسٹین کرے گا، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ چوتھی بڑی خبر ہے کہ ایف آئی اے نے اسد طور کے مقدمے کے اندر 30 روز کا ریمانڈ کا ذکر کیا۔ 30 روز کے ریمانڈ کا ذکر کیوں کیا گیا، یہ بھی تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنا ویلاگ شروع کروں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور کے اوپر سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری جانب سے جتنے بھی ویلاگز کیے جائیں وہ آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے اس ویلاگ کا۔ ناظرین، 1979 میں ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ پھر اس کے بعد، اس پھانسی کے بعد ہمیشہ یہ آوازیں اٹھتی رہیں کہ ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا، جو ذوالفقار بھٹو کو قتل کرنے کے لیے عدالتوں کا استعمال کیا گیا۔ پھر جب 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس بھیجا گیا، اور اس ریفرنس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے 5 بنیادی سوالات رکھے گئے، جن میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا۔ پھر دوسرا سوال اس کے اندر یہ رکھا گیا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی کی سزا تھی وہ اسلامی احکامات کے مطابق تھی۔ تیسرے سوال میں عدالت سے پوچھا گیا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل آئندہ مثال کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا، اور اگر نہیں استعمال کیا جا سکے گا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ناظرین، یہ 3 اہم سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آصف علی زرداری کی جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری تھے۔ فوری طور پہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر 11 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا، لیکن اس 11 رکنی لارجر بینچ نے 6 سماعتیں تو کیں، لیکن جب معاملہ عدالتوں پر آتا ہوا نظر آیا تو اس بینچ نے بھی اس مقدمے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور یہ مقدمہ پھر 12 سال فائلوں میں پڑا رہا۔ 8 چیف جسٹس اس دوران آئے، لیکن کسی بھی چیف جسٹس نے اس مقدمے کو ہاتھ لگانے کے، اس مقدمے کو کھولنے کی جرت نہیں کی۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا تو انہوں نے اس کے بعد ایک 9 رکنی لارجر بینچ اس کے اوپر تشکیل دیا۔ مجموعی طور پر اس لارجر بینچ نے 7 سماعتیں کی اور 4 مارچ کو فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بڑا فیصلہ جاری کر دیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا۔ یعنی فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اندر جو گواہیاں اور جو شہادتیں تھیں ان کو مجموعی طور پر جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے موقف کو صحیح انداز سے نہیں سنا گیا۔ یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلا، سپریم کورٹ میں بھی چلا، اور اس کے بعد اس کی جو نظر ثانی تھی وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے خارج ہو گئی۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی رائے کے اندر اس بات کا بھی اظہار کیا، کیونکہ یہ مقدمہ حتمی ہو چکا تھا، اس لیے سپریم کورٹ اس معاملے کو مکمل طور پر جو ہے وہ دوبارہ سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پھر اس فیصلے کے اندر یا اس رائے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو اسلامی احکامات کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا تھا اس کے اوپر ہمیں کسی بھی وکیل کی جانب سے معاونت نہیں دی گئی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مذہبی اسکالر نہیں تھا، تو اس لیے جو اسلامی سوال اٹھایا گیا تھا اس کے اوپر بھی عدالت نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ بہرحال یہ فیصلہ بہت اہم ہے، کیونکہ
سپریم کورٹ کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ اب اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا پولیٹیکلی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سلوگن تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، یہ ایک قسم کا خاموش انداز سے اس کا اعتراف ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے تمام شواہد کا درست جائزہ نہیں لیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دوسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ اس سے پہلے بلے کے نشان کے حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ بہت ڈسکس ہوئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر فیصلہ دیا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر پشاور ہائی کورٹ میں جب الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، تو پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا، اور پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اشتیاق اور شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی، اور انہوں نے کل تک اسپیکر اسمبلی کو یہ ہدایت کی کہ جو مخصوص نشستیں ابھی الاٹ کی گئی ہیں ان کے ممبران سے حلف نہ لیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے، اور اس معاملے کو لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا گیا۔ ناظرین، تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ 9 مارچ کو ملک میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت متحرک ہے، سنی اتحاد کونسل اپنی جانب سے دونوں کے امیدواران جو ہیں، ایک طرف صدر آصف علی زرداری ہیں، دوسری طرف ان کے مخالف محمود خان اچکزئی ہیں، تو دونوں جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جو فیکچول پوزیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہ اس حوالے سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک بھاری اکثریت جو ہے ان کو ووٹ کاسٹ کرے گی، تقریباً 400 کے قریب جو ہے مجموعی طور پر آصف علی زرداری کو ووٹ کاسٹ ہوں گے، اور جبکہ محمود خان اچکزئی کو 199 ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ اب ووٹنگ کے حوالے سے ایک فارمولہ ہے جس کے تحت یہ ووٹ کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ مثلا پنجاب کے اندر 6.1 یعنی 6 سیٹیں ہوں گی تو 1 ووٹ کاسٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ مجموعی طور پر 2.8 کا فارمولہ ہے، سندھ کے اندر تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر آصف علی زرداری کو 205 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوں گے، جبکہ محمود خان اچکزئی کو 96 ووٹ۔ اگر ایم کیو ایم بھی اپنے ووٹ کاسٹ کر دیتی ہے، آصف علی زرداری کو ووٹ دیتی ہے، تو پھر قومی اسمبلی سے آصف علی زرداری کو 227 کے قریب ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ سینٹ سے 55، محمود خان اچکزئی کو 24، بلوچستان سے آصف علی زرداری کو 45، محمود خان اچکزئی کو 17، پنجاب سے 36 اور محمود خان اچکزئی کو 18، سندھ سے آصف علی زرداری کو 52 اور محمود خان اچکزئی کو 6۔ اس طرح کے پی کے سے واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی اکثریت ہے، وہاں سے آصف علی زرداری جو ہے وہ بظاہر تو الیکشن ہاریں گے، لیکن مجموعی طور پر کیونکہ رزلٹ کاؤنٹ ہوگا تو وہاں سے آصف علی زرداری کو 11 اور محمود خان اچکزئی کو 38 ووٹ ملنے کا بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ووٹ جو ہیں، اور مجموعی طور پر ایک مرتبہ پھر بتا دوں آصف علی زرداری کو 400 ووٹ ملنے کا امکان ہے، جو کہ صدر بننے کے لیے کافی ہیں۔ اب ناظرین، تیسری خبر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر باہر نکالا جائے۔ اس حوالے سے آج ایک سینٹ کے اندر فلک ناز سترالی نے قرارداد جمع کروائی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، بشرا بی بی، ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان جھوٹے مقدمات کو ختم کیا جائے، یاسمین راشد اور صحافی عمران ریاض اور اسد طور کی بھی رہائی کے احکامات دیے جائیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پولیٹیکل اسٹنٹ تو ضرور ہوتا ہے، اگر یہ قرارداد منظور بھی ہو جائے تو اس کا عدالتوں کے اوپر براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا، ماسوائے اس کے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جائے۔ قانونی طور پر اگر کسی عدالت نے سزا سنائی ہے تو اسے عدالت کے فیصلے کے ذریعے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین، آپ کے سامنے چوتھی بڑی خبر رکھتا ہوں۔ اسد طور کیس کے اندر ایف آئی اے کی جانب سے 30 روزہ ریمانڈ کا ذکر کیا گیا۔ آج صحافی اسد علی طور کو تیسری مرتبہ پیش کیا گیا، ریمانڈ مانگا گیا، سب سے پہلی مرتبہ 5 روز کا، پھر 3 روز کا،
آج ایف آئی اے نے ایک مرتبہ پھر ریمانڈ کی استدعا کی اور موقف اپنایا کہ ایف آئی اے قانون میں ترمیم کے بعد 30 روز تک ریمانڈ جو ہے وہ لے سکتا ہے، اس ریمانڈ لینے کا مجاز ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ تفتیش ابھی تک اسد طور سے مکمل نہیں ہوئی، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی تھا، ہائی کورٹ میں اس کیس کا کیا بنا، تو جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ ہائی کورٹ میں مقدمہ کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ایمان مزاری جو کہ اسد طور کی وکیل ہیں، ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ ایف آئی آر اور انکوائری میں فرق ہے، انکوائری اور چیز پر کی گئی اور ایف آئی آر ایک دوسرے معاملے پر درج کر دی گئی۔ پھر دوسرے وکیل جو کہ اسد طور کے تھے، ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ پراسیکیوشن کو مزید ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اب تک اسد طور کے خلاف کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ ان کی نظر کے اندر اسد طور کا مقدمہ ریمانڈ دینے کی بجائے اس مقدمے کو ہی ختم ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ریمانڈ لینے کے لیے ایف آئی اے کو ٹھوس وجوہات دینی ہوں گی، جبکہ اسد طور جو ہیں وہ یوٹیوب اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے اسد طور سے کسی بھی قسم کی ریکوری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور جب اسے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے وقفے کے بعد سنایا تو اسد طور کا 2 دن کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک آخر میں ایک اور خبر، عمران خان نے ایک مرتبہ پھر آج 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کیس تھی، وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کی تو عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اتوار کو ایک مرتبہ پھر بڑا جلسہ جو ہے وہ پشاور کے اندر کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 9 مئی کو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا۔ پشاور سے انہوں نے کہا کہ 4 حلقے کھولنے کی ڈیمانڈ ایک مرتبہ عمران خان نے پھر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پشاور سے نور عالم خان کا جو ہے حلقہ کھولا جائے، لاہور سے نواز شریف کا، اون چودھری کا، اور اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کے اندر ان میں سے کوئی بھی ایک حلقہ جو ہے اس کو کھول کر اس کا آڈٹ کروا لیا جائے۔ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، یہ دوسری مرتبہ عمران خان کی جانب سے 4 حلقے کھولنے کا کہا گیا۔ اس سے پہلے 2013 کے الیکشنز کے اندر بھی عمران خان کی جانب سے ایسا ہی مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اس مطالبے کے اندر جو تھا جو وہ حلقے مختلف کھلے تھے، اس میں خواجہ سعد رفیق کا حلقہ تھا، ایاز صادق کا حلقہ تھا، کچھ حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتی، کچھ حلقوں کے اندر مسلم لیگ نون جیتی، لیکن ایک مجموعی طور پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا عمران خان کے مطالبے کے اوپر، لیکن اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ عام انتخابات کے اندر کوئی سسٹمیٹک دھاندلی نہیں ہوئی۔ اب ایک مرتبہ پھر عمران خان کی جانب سے وہی 4 حلقوں دوبارہ، وہی حلقے تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر وہی مطالبہ دہرایا گیا ہے کہ 4 حلقوں کو دوبارہ سے کھولا جائے اور ان کا آڈٹ کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیجیے اجازت۔ ولاگ کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔